حامدًا و مصلیًا خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خرگوش کا شیر کے ساتھ چالاکی کرنے اور انجام کو پہنچنے کا قصہ مولانا روم صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس راستے میں کاوش کو، کوشش کو، جستجو کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حاصل آن خرگوش رائے خود نگفت، مکر اندیشید با خود تاک و جفت۔ الحاصل بات یہ ہے کہ اس خرگوش نے ان شکاری جانوروں کا جن کا شیر شکار کرنا چاہتا تھا ان کو اپنی رائے سے آگاہ نہ کیا، اور اس نے اپنی طرف سے اس کی تدبیر سوچ لی کہ میں نے شیر کو منطقی انجام تک کیسے پہنچانا ہے۔ باوحوش از نیک و بد نہ کشاد راز، سر خود با جان خود میراند باز۔ وحشی جانوروں پر اچھے برے راز کو اس نے نہ کھولا، اور اپنے راز وہ خود سے کہتا رہا، کسی کے سامنے بیان نہ کیے۔ ساعت تاخیر کرد اندر شدن، بعد ازاں شد پیش شیر پنجہ زن۔ جانے میں اس نے 1 گھنٹہ گویا کہ تاخیر کی، اور اس کے بعد اس پنجہ زن زخمی کرنے والے شیر کے سامنے گیا۔ زاں سبب کا اندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر۔ اس نے جو توقف کیا تھا اور دیر سے گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں شیر زمین کو کھود رہا تھا اور غرا رہا تھا کہ آنے میں شکار نے اتنی تاخیر اور اتنی دیر کیوں کی۔ گفت من گفتم کہ عہد آں خساں، خام باشد خام زشت و زو نارساں۔ اس نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کمینوں کا عہد اور ان خام کا عہد کچا ہوگا، برا ہوگا، اور پایہ تکمیل کو پہنچنے والا نہ ہوگا۔ دم دمائی شام مرا از خرفگن، چند فریبد مرائیں دہر چند۔ ان کے مکر نے، شیر نے کہا، مجھے مار ڈالا، یہ زمانہ مجھے آخر کب تک اور کیا کیا فریب دے گا۔ راہ ہموار است و زیرش دام ہا، کہت مانا درمیان نام ہا۔ راستہ صاف ہے اور اس کے نیچے جال ہیں، گویا کہ لفظوں میں معنی کا کہت موجود ہے، کیونکہ جو لفظ کی حقیقت ہوتی ہے آدمی اس کی گہرائی تک کما حق کو نہیں پہنچ پاتا۔ لفظ ہاؤ نام ہا چون دام ہاست، لفظ شیریں ریگ آب عمر ماست۔ فرماتے ہیں لفظ اور نام یہ گویا جال کی طرح ہیں، اور میٹھا لفظ ہماری عمر کے پانی کی ریت کی طرح ہے۔ پانی اوپر ہوتا ہے اور اس کی سطح میں ریت ہوتی ہے۔ عمر چوں آب است وقت اورا چوں جو، خل کے باطن ریگ جوئے عمر او۔ عمر جو ہے زندگی پانی کی طرح ہے، اور اس کے لیے وقت یہ نہر کی منزل ہے،
جیسے نہر ہوتی ہے، تو زندگی پانی کی طرح ہے، اور اس کے لیے جو وقت کا گزرنا ہے پانی سے نہر کا جاری ہونا ہے۔ خلق باطن، باطنی اخلاق گویا کہ انسانی زندگی کی وہ ریت ہیں جو نہر کے نیچے ہوتی ہے۔ آن یکے ریگے کے جوشد آب ازو، سخت کم یاب است رو آن را بجو۔ وہ ریت جس سے پانی کے بلبلے بنتے ہیں بہت کم یاب ہے، جا ایسی ریت کو تلاش کر جو پانی کے اندر ایک حرارت کو اور بلبلوں کو بناتی ہے۔ ہست آن ریگ اے پسر مرد خدا، کو بحق پیوست و از خود شد جدا۔ فرمایا رومی کہتے ہیں اے بیٹا جا، وہ ریت مردان خدا ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ سے جڑا وہ خود سے جدا ہو گیا اور وہ حیات جاویدانی کو پا گیا۔ انسان فانی ہے، اور جب اللہ سے اس کا رشتہ ناتا جڑ جاتا ہے تو یہ حیات جاویدانی کو پا جاتا ہے۔ آب عذب دین ہمی جوشد ازو، طالبان را ازاں حیات است و نمو۔ فرمایا دین کا میٹھا پانی انہی کے وجود سے ابلتا ہے، طلبگاروں کی اس سے زندگی، نشو و نما اور توانائی ہوتی ہے۔ گویا سالک کے وجود میں جو نور کی لہر ہے یا سیرابی ہے وہ اولیاء اللہ کے وجود کی برکت سے ہے۔ غیر مرد حق چوں ریگے خشک داں، کعب عمرت را خورد او ہر زماں۔ جہاں اہل اللہ اور اللہ والے وہ تر ریت ہیں جس سے پانی نکلتا ہے، اور وہ دریا سمندر کے ذریعے جاتے جاتے نہروں میں اور نہروں کے ذریعے کئی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ کہا اللہ والے اس ریت کی مانند ہیں جس سے پانی نکلتا ہے، چشمے ابلتے ہیں اور اس سے پانی رواں دواں ہوتا ہے، اور کئی ویران اور کئی دشت، کئی صحراؤں کو سیراب کر کے ان کے اندر ہریالی کو، سبزے کو اور پھولوں کو، باغات کو جنم دیتا ہے۔ فرمایا اللہ والے وہی ہیں جو ان کی صحبت میں آتا ہے ان پر صبغت اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، ان کے وجود کے اندر چاشنی آتی ہے، جستجو آتی ہے، اللہ رب العزت سے ملنے کا شوق اور طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مرد خدا نہیں، اہل اللہ نہیں، اللہ والے نہیں، وہ خشک ریت کی طرح ہیں جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہے ہیں۔ خشک ریت کو دیکھیں تو وہ دیگر پانی کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ فرمایا جو خشک لوگ ہیں وہ اس پانی کو جذب کرنے والے کی طرح ہیں۔ اپنے اندر دیکھو کون سا ایسا مرد خدا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کے وجود کے اندر انقلاب آتا ہے، چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، بندہ مخلوق سے دور اور خالق کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جستجو اور ایسے لوگوں کی آرزو رہنی چاہیے۔ طالب حکمت شو از مرد حکیم، تا ازو گردی تو بینا و علیم۔ مرد دانا سے دانائی کا طالب بن تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم ربانی بن سکے۔ محض کتاب خوانی اور کتاب دانی سے آدمی اس حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ کسی مرد خدا گاہ کی صحبت میں بیٹھ کے اس راز اور اس سر کو نہ پایا جائے۔ منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید اوز سے تحصیل و سبب۔
فرمایا دنائی کا طالب بن، اور دنائی سے مراد یہاں معرفت ہے، دنائی سے مراد روح کی بیداری اور قلب کی زندگی ہے، اور دنائی کا چشمہ بن جاتا ہے جب آدمی دنائی کا طالب بنتا ہے، وہ تحصیل علم اور سبب ظاہری سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے ظاہری علوم کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ لوح حافظ لوح محفوظ شود، اللہ اکبر، عقل او از روح محظوظ شود، فرمایا پھر حافظ کی لوح محفوظ بن جاتی ہے، جو اس کے دیدار کا حافظ بن جاتا ہے، اس کے جمال کا، اس کے انوار کا، اس کے مکھڑے کا حافظ بن جاتا ہے، پھر جو اس کی لوح ہے حافظ کی، یعنی اس کا جو سینہ ہے اور اس کا دل ہے، وہ لوح محفوظ بن جاتا ہے، اور اس کی عقل روح سے بہرہ ہو جاتی ہے، روح سے اس حقیقت کو اور اس نور کو اور ان انوار کو پا لیتی ہے۔ چون معلم بود عقلش ز ابتدا، بعد ازاں شد عقل شاگرد ورا، عقل شروع میں جو اس کی استاد تھی، جب روح بیدار ہوئی تو عقل شاگرد بن گئی اور روح استاد بن گئی۔ گویا جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے تو عقل سے رہنمائی لیتا ہے اور اس راستے پہ قدم دھرتا ہے، جب اس راستے پہ چلنا شروع کر دے تو پھر روح کو اپنا راہبر بنا لے، عقل پہ اپنے آپ کو اٹکا نہ لے، تو پھر عقل شاگرد بن جائے گی اور روح استاد بن جائے گی۔ جو روح کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، قل الروح من امر ربی، تو یہ اپنے مالک و مولا کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر عقل شاگرد بن جاتی ہے اور روح اس کا راہبر، رہنما اور استاد بن جاتی ہے۔ عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکے گامے نہم سوزد مرا، جبریل علیہ السلام کی طرح عقل کہتی ہے اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک قدم آگے بڑھوں گی تو پھر میں اپنے پر جلا بیٹھوں گی اور یہ تجلی مجھے راکھ کر دے گی۔ لو دنو تو ان ملتن لہ ترکتو، اگر پورے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو مرا بگزار زیں پس پیش راں، حد من این بود اے سلطان جہاں، پھر جبریل امین آقا علیہ السلام کے حضور عرض کرتے ہیں مجھے یہیں پر ٹھہرا دیجئے اور آپ آگے جائیے، اے سلطان جہاں، میری سرحد یہیں تک تھی جہاں تک میں گیا، آگے جائے تو سلطان جائے، کسی اور کی آگے مجال نہیں جانے کی۔ ہر کے ماند از کاہلی بے شکر و صبر، او ہمی داند کے گیرد پائے جبر، جو شخص اور جو انسان سستی کی وجہ سے بے شکرہ اور بے صبرہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید جبر نے اس کا پاؤں تھاما ہے، جبکہ سستی اور کاہلی اس کی اپنی تھی اور اس نے اسے جبر سمجھا اور اپنی منزل کی طرف آگے نہ بڑھا۔ اور اگر یہ صوفیاء نے کہا ہے جبریل امین اگر اس راستے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑتے تو یقیناً انہیں کچھ بھی نہ ہوتا۔ گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ، رنج آرد تاب میرد چون چراغ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مذاقن بیماری ہے، یعنی اپنے اندر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری ہے، مرض پیدا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ مریض چراغ کی طرح بجھ جاتا ہے اور گل ہو جاتا ہے، پھر زندگی کی امید کی کرن کو حاصل نہیں کر پاتا۔ وہاں کے پایش در رہے کوشش شکست، در رسید او را براق و بر نشست، جس نے کوشش کی
اور اپنے پاؤں کو اس راستے پہ ڈال دیا اور اپنے پاؤں کو چلا لیا یا پاؤں کو توڑ دیا، روکا نہیں، یا پاؤں کے زخمی ہونے کی طرف نہیں دیکھا، آبلوں کی طرف نہیں دیکھا اور چھالوں کی طرف نہیں دیکھا، راستے پہ چل پڑا، اس کے لیے براق بھی آیا، وہ سوار بھی ہوئے اور وہ بارگاہ حق تک بھی پہنچے۔ حامل دیں بود او محمول شد، قابل فرما بدو مقبول شد۔ فرمایا دین کا بوجھ اٹھانے والا اب سوار بن گیا اور اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا مقبول بارگاہ خداوندی ہو گیا۔ تاکنو فرما پذیرف تیز شاہ، بعد ازیں فرما رساند بر سپاہ۔ اب تک بادشاہ کا فرمان مانتا تھا اور اس کا تابع فرمان تھا، اس کے بعد وہ پورے لشکر کا فرما روا ہو گیا کہ پورا لشکر اللہ نے اس کے تابع کر دیا۔ جو انسان اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضور کی غلامی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جسے وہ محبوب بنا لے پھر کائنات کی ہر چیز اس کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ تاکنو اختر اثر کر دے درو، بعد ازاں باشد امیر اختر او۔ اب تک ستارہ اس میں اثر کرتا تھا اور وہ ستارے کے گویا تابع تھا، لیکن جب محبوب بنا تو اب ستارے اس کے تابع ہو گئے، تابع ستارہ نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ حاکم ہے، کسی ستارے کے تابع اور کسی ستارے کے ماتحت نہیں ہے۔ گر ترا اشکال آیت در نظر، اللہ اکبر، پس تو شک داری در ان شک القمر۔ فرمایا کہ اگر تجھے کوئی اشکال نظر آتا ہے تو پھر قرآن میں ان شک القمر پڑھ کے دیکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر چیز کو تابع کیا ہے اور مسخر کیا ہے انسان کے لیے۔ تازہ کن ایمان از گفت زباں، اے ہوارا تازہ کردہ در نہاں۔ ایمان کو تازہ کر لے، صرف زبان سے نہیں۔ اے وہ شخص اور اے وہ انسان جس نے اپنے اندر خواہش کو تازہ کیا، اسے چاہیے کہ زبان سے گزر کر اپنے دل کو روشن کر کے اس حقیقت کو پالے۔ کردائے تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نئے ذکر را۔ تو نے اچھوتے حروف میں تعویل کی ہے، اپنے آپ کو بدل اور اپنے آپ کو تبدیل کر، قرآن میں تعویل نہ کر۔ قرآن کے تابع ہو جا اور خود کو قرآن کے پیکر میں ڈال، نہ کہ قرآن کو اپنی خواہش کے تابع رکھے۔ آج کل جو ہمارا المیہ ہے، جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں اور زوال کی طرف رفتہ رفتہ رواں اور دواں ہیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ پہلے لوگ اہل اللہ، اولیاء اللہ، صالحین اور علماء حق کا وہ خود کو قرآن کی پیروی میں ڈالتے تھے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو نہیں قرآن کے پیکر میں ڈالتے، بلکہ قرآن کو اپنی خواہش کے تابع ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن سے ہم وہ فیض، وہ نور، وہ ہدایت اور وہ روشنی حاصل نہیں کر پاتے۔ فکر تو تعویل کردہ ذکر را، ذکر را اماؤں بے گرداں فکر را۔ تیرے فکر نے قرآن میں تعویل کی ہے، قرآن کو اپنی حالت پہ رہنے دے اور اپنی فکر کو تبدیل کر، اپنی سوچ کو بدل۔ بر ہوا تعویل قرآن می کنی، پس تو کئی شد از تو معنی سنی۔ خواہشات کے مطابق تو قرآن کی تعویل کرتا ہے، تیری وجہ سے روشن معنی ماند پڑ گئے۔
ان میں کجی واقع ہو گئی اور وہ پست ہو گئے۔ گویا رومی اس کا خلاصہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ اے قرآن کو پڑھنے والوں، قرآن کے معنی اور مفہوم کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں، اپنے آپ کو قرآن کے پیکر میں ڈالو۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، صاحب قرآن ہو کر تو قرآن کے ذوق سے دور ہو گیا، تجھ پر تعجب، تجھ پر افسوس اور تجھ پر حیف۔ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق، قرآن کے پیکر کے مطابق، قرآن مجسم بننے کی کوشش کر اور اپنے آپ کو ڈھال، نہ کہ اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق قرآن کو ڈھالنے کی کوشش کر۔ اگر عروج چاہتا ہے، اگر عزت عظمت چاہتا ہے، اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حضوری چاہتا ہے، قرب ربانہ چاہتا ہے، تو پھر تجھ پر لازم ہے کہ قرآن کے پیکر میں ڈھل جا، قرآن کی فکر میں ڈھل جا، قرآن کے نظریے میں خود کو ڈال دے، تو قرآن تجھے وہ عزت اور عظمت عطا کرے گا کہ دنیا اپنے پاؤں کی بجائے ایڑیوں کے بل اور ایڑیاں اٹھا کے تیری عظمت کو، تیرے مقام کو، تیری قدر و منزلت کو دیکھنے کی کوشش کرے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔